Assalamu alaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Allahumma ja'alna minhum wa minal ladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ameen ya Rabbil Alameen. Thumma amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم ایک دفعہ پھر اس گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں اور میں دو طرف سے آڈینس کو اس وقت ویلکم کروں گی۔ مجھے معلوم ہے فائزہ کے گیسٹ بھی ہیں یہاں پہ اور ہبا کے گیسٹ بھی ہیں۔ ہم کوشش یہی کریں گے کہ وہ لوگ جو شاید اس طرح کی ٹاکس میں پہلے نہیں گئے یا وہ لوگ جو کانسٹنٹلی اس طرح کی ٹاک سنتے رہتے ہیں، ہم دونوں طرح سے ایک اچھا میسج دونوں طرح کی آڈینس کو دے سکیں۔ اور اس میں بتانے والے کا یوزلی کوئی کمال نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ ریلیجن بیسڈ کوئی بھی ٹاک کرتے ہیں اور آپ کی تھیم قرآن اور سنت ہوتی ہے اور آپ اپنی تھیم لائن کو قرآن اور سنت کی ٹیچنگز میں سے نہیں ہٹاتے ہیں تو آپ کسی بھی طرح کی آڈینس میں جا کر بات کرتے ہیں ان کو بات ریلیٹیبل لگتی ہے۔ آج ہمارا مین ٹاپک جو آپ کو پوسٹر پر ملا ہوگا وہ لکھا ہوا تھا رمضان ایز اے بلیسنگ۔ رمضان ایک نعمت کیسے ہے، رمضان ایک بلیسنگ کیسے ہے۔ دیکھیں جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ اور میں کئی ٹاکس سنتے ہیں اور آپ کو کسی میں قرآن کے ریفرنس میں اس کا مقصد ملتا ہے اس عبادت کا، کہیں آپ کو اس کا فقہ ملتا ہے، کہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اپنی روٹین کیسے رمضان کی رکھنی چاہیے۔ دیر آر لاٹس آف تھنگس انڈر رمضان ٹاپک جس کو آپ سن سکتے ہیں۔ میرا جو آج کا ٹاپک ہے مینلی ہم یہاں بیٹھے ہیں ایز اے ریمائنڈر قرآن کی اس ٹاک کو بنانے کے لیے، اور اگر ہم آن اے ریمائنڈر نوٹ بات کریں تو ہم رمضان کو بلیسنگ ایسے بنائیں گے کہ ہم یہاں آج اپنی آئیڈینٹی کو ریوائیو کریں گے۔ ہم سب کو پتہ ہے ہم کون ہیں، لیکن اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ جب آپ یہ سوال اپنے کسی فرینڈ سے کریں یا میں آپ سے کر رہی ہوں، میں پوچھوں آپ کون ہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ مسلمان۔ I was expecting this answer. Usually اگر آپ بچیوں سے پوچھیں آپ کون ہیں تو وہ اپنا نام بتاتے ہیں۔ آپ کہیں بیٹا تم کون ہو، وہ کہتی ہے سدھرا، ہے نا؟ تو آپ کے پاس دو طرح کی ویریشن آئی ہیں۔ میں اس وقت جو آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ آپ کون ہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہی آپ کا نام کیا ہے، اور میں یہ بھی نہیں پوچھ رہی کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو کیسے جانیں۔ دیکھیں آپ کے کئی انٹروڈکشنز ہو سکتے ہیں، آپ بیٹی بھی ہیں، آپ بہن بھی ہیں، ہو سکتا ہے آپ ماں بھی ہوں، ہو سکتا ہے آپ بیوی بھی ہوں، اور اس کے بعد آپ فردر اپنے سارے ریلیشن شپس کے اندر اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ کئی رولز کے ساتھ ٹائیڈ اپ ہیں۔ میں یہ نہیں پوچھ رہی کہ آپ کا نام کیا ہے، اور میں یہ بھی نہیں پوچھوں اگر کہ آپ کا کس رول میں کیا انٹروڈکشن ہے، آپ کیسا اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتی ہیں دنیا کے سامنے، اور دنیا کیسے آپ کو سمجھتی ہے۔ اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ ریئل میں کون ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو سوچیں، کسی بھی انسان کو آج کے دور میں، آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں، آج کے مختلف سوشل میڈیمز کے دور میں، آج کے نیٹ ورکس کی دنیا کے اندر آپ کسی بھی انسان کے سامنے یہ رینڈم کوسچن کرتے ہیں آپ کون ہیں، تو اس کو اتنی ڈیپتھ میں جا کر جواب دینے کا موقع نہیں ملتا۔ دین ڈیپینڈ اپون دا سرکمسٹانسز کہ آپ کہاں بیٹھے اور کس نے سوال کیا۔ ایک ایسی کلاس میں، ایک ایسی ٹاک میں بیٹھ کے اگر میں آپ سے اس سینیریو میں سوال کرتی ہوں کہ آپ کون ہیں، تو میں صرف ایک ریٹوریکل کوسچن کے طور پر یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ شاید مجھے اس کا آپ سے جواب نہیں چاہیے، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گی کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ اصل میں کون ہیں۔ آج اوور آل ہیومینٹی میں سے اگر ہم ہیومینٹی کو بھی دیکھ لیں جو 7.5 بلین اس وقت دنیا کی آبادی ہے، اگر آپ ان کو بھی کنسیڈر کریں اور آپ 2.5 بلین مسلمانوں کو بھی کنسیڈر کریں تو میجورٹی مسلمان، میجورٹی انسان اپنا اصل انٹروڈکشن بھول گئے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ اور میں بھی شامل ہوں، ہو سکتا ہے ہمارا اپنا جو انٹروڈکشن ہے، جو ہماری اپنی آئیڈینٹی ہے وہ ہم اچھی طرح سمجھتے ہوں،
لیکن ممکن ہے کہ ہماری سراؤنڈنگ میں ایسے لوگ ضرور ہوں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کانسٹنٹلی کانٹیکٹ میں رہتے ہیں جو اپنی زندگی کا مین مقصد اپنی آئیڈینٹی بھول چکے ہیں. آج اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم انسان اپنی سراؤنڈنگ میں وہ نہیں دیکھتے جو ہوتا ہے، بلکہ ہم وہ دیکھتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. Is it a fact? And it's a very, very drastic fact جو آج کے بہت سے یوتھ کو نعمتوں سے دور کر رہا ہے. ہم وہ نہیں دیکھتے اپنی سراؤنڈنگ میں جو ہوتا ہے ہماری سراؤنڈنگ میں، ہم وہ دیکھتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہم محسوس کرنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ہم اسی اینگل سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کو انفر کرتے ہیں اور ان کو ڈسکرائب کرتے ہیں. مثال کے طور پر امیجن کریں کہ ایک انسان جس نے ساری زندگی ناردرن ایریاز میں گزاری ہے، ناران میں رہتا ہے یا شوگران میں رہتا ہے یا کاغان میں رہتا ہے، اس انسان کو، اور آپ میں سے جو لوگ ناردرن ایریاز گئے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں کتنا پیسفل انوائرمنٹ ہوتا ہے. پولوشن نام کی چیز آپ کو ہارڈلی نظر آئے گی. وہاں پہ کوئی لکڑیاں جلا رہا ہو اس جگہ پر تو شاید آپ کو تھوڑی سی پولوشن نظر آ جائے، ادروائز نو پولوشن ایٹ آل. پیسفل نوائز پولوشن بھی وہاں پر نہیں ہوتی ہے. امیجن کریں وہاں کا انسان، آپ اس کو کراچی لے کر آ جاتے ہیں اور آپ اس کو کراچی میں کسی ایسی جگہ پر ریزیڈنس دیتے ہیں جہاں پر 13th 14th فلور کے اوپر اس کا گھر ہے، ایئر کنڈیشن اس کے پاس نہیں ہے، جس سڑک کے اوپر وہ بلڈنگ موجود ہے وہاں خوب ٹریفک ہے تو ہر وقت کھڑکیاں کھلی رہتی ہیں. وہ انسان کہتا ہے کہ رات میں نیند ہی نہیں آتی اس شہر میں، اس لیے کہ اتنا شور ہے، اتنا شور ہے کہ میرے کان پر کوئی آواز اور پڑتی ہی نہیں ہے. Is this a possibility کہ اس انسان کو ایسا محسوس ہو؟ نا امیجن آپ چلی جاتی ہیں، اچھا آپ کراچی میں رہنے والے، آپ اور میں، ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہے کہ مجھے کراچی کے شور کی وجہ سے نیند نہیں آتی؟ مطلب اپنے ڈپریشن کی وجہ سے نہ آئے، انسومیا کی وجہ سے خدا نخواستہ نہ آئے، کسی فزیکل النس کی وجہ سے نہ آئے، وہ ایک الگ فیکٹر ہے. لیکن ہم میں سے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو کراچی میں رہتا ہے اور وہ کہے کہ مجھے کراچی کے پولوشن کی وجہ سے، نوائز پولوشن کی وجہ سے، ٹریفک کے شور کی وجہ سے نیند نہیں آتی. اس لیے کہ ہم اس چیز کے یوز ٹو ہو گئے ہیں. فائن، آپ چلی جاتی ہیں ناران میں اور آپ کو اب 1-2 مہینے وہاں گزارنے ہیں، آپ کو وہاں کی خاموشی بادر کرے گی. آپ انجوائمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے 6-7 دن گزار لیں گے، بٹ اس کے بعد جب 10-15 دن گزریں گے آپ بور ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ انسان کی نیچر ہے کہ انسان اپنے آپ کو جیسا ٹیون کر لیتا ہے وہ اسی گراؤنڈ کے اوپر زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. آپ اور میں آج جس دور کا حصہ ہیں وہاں ہماری ٹیکنالوجی نے جہاں ہمیں فائدہ دیا ہے وہاں اس ٹیکنالوجی نے ہماری سینسز کو ڈل بھی کر دیا ہے. اینڈ اٹ از اے ویری ویری گراؤنڈ فیکٹ. جہاں ہماری ٹیکنالوجی ہمیں فائدہ دے رہی ہے وہاں ہماری ٹیکنالوجی ہمیں ہماری آئیڈینٹی سے اور ہماری زندگی کے مین ویژن سے دور بھی کر رہی ہے. آپ دیکھیں ہمیں ایڈکشن ہے اپنے موبائل فونز کی، چاہے ہم کسی بھی ایج بریکٹ میں ہیں. میجورٹی جو ینگ مدرز ہوتی ہیں، جب اگر آپ کی ایج بٹوین 25 to 45 ہے، آپ محسوس کرتی ہوں گی کہ آپ کا ہاتھ موبائل فون پر بار بار جاتا ہے. چاہے آپ کچن میں بزی ہوں، چاہے آپ آفس میں بیٹھی ہوں، چاہے آپ کوئی کام اپنا کر رہی ہوں، چاہے کتاب پڑھ رہی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی سے ایک کریونگ ہوتی ہے، آپ اپنا موبائل فون اٹھا کر چیک کرتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے جس نے ہمیں پری آکیوپائی کر کے رکھا ہے اور بعض اوقات بہت سے کام دنیا میں ہم صرف آٹو پر کر رہے ہوتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مہینے بھی یا اس آنے والے سال بھی رمضان آئے اور آٹو پر رمضان گزر جائے. ہم سب کی زندگی میں بہت مصروفیات ہیں. آپ میں سے جو ینگ مدرز ہیں آپ کو لگتا ہوگا آپ کی زندگی میں مصروفیت کا لفظ چھوٹا ہے، آپ کی زندگی میں ہسل بسل ہے، کیوس ہے. obviously چھوٹے بچے اور آج کل کے بچے، ہمارا اپنا بچپن ہم ایسے بچے نہیں تھے. سو کریڈٹ گوز ٹو ٹوڈیز مدر، اس لیے کہ جو آج کے بچے پال رہی ہے وہ ماں ایکسٹرا ہائپر بچے پال رہی ہے. اب میں اس وقت یہ بات تو نہیں کروں گی کہ بچے ہائپر کیوں ہیں. بہرحال اتنا ضرور ہے کہ ینگ مدرز کے لیے یہ چیلنج ہے کہ آپ اپنے ہائپر بچوں کے ساتھ اپنی آئیڈینٹی کو بھی مینٹین رکھیں. آپ کے لیے یہ چیلنج ہے کہ آپ اس سوشل میڈیم کی دنیا کے اندر اپنے ویژن کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کے اکارڈنگلی دنیا میں عمل کریں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ذہن کام نہیں ہے اس وقت. آپ اور میں اس طرح کی جگہوں پر صرف ایک ہی مقصد سے آ کر بیٹھیں، یا اگر فائزہ اور ہیبا نے آپ کے لیے یہ ٹاک ارینج کی ہے تو اس کا مقصد بھی یہی ہے
کہ تھوڑی سی دیر کے لیے آپ اپنی دنیا کے ایک ٹف روٹین سے نکل کر اپنے نروز کو کام کریں، اور کام کرنے کے بعد آپ اپنے ذہن کو کسی ایک پیٹرن پر سوچنے پر مجبور کر سکیں. جو انسان ذہنی طور پر فرسٹریشن کا اور ٹینشن کا اور بہت افراتفری کا شکار ہوتا ہے، وہ صحیح گراؤنڈز پر سوچ نہیں سکتا. آج اوور آل ہیومینٹی ڈسٹربڈ کیوں ہے؟ ہیومینٹی کے نروز جو ہیں وہ کام اینڈ کمپوزڈ نہیں ہیں. ہم صحیح ڈائریکشن پر سوچ نہیں پاتے، اس لیے کہ ہم کانسٹنٹلی فرسٹریشن کا شکار رہتے ہیں. اس وقت اگر میں آپ میں سے ہر ایک سے یہ کہوں کہ اپنے فون پر اپنا فرنٹ کیمرہ کھول لیں، سیلفی موڈ، آپ سیلفی موڈ کھولیں، سامنے کون نظر آئے گا آپ کو کیمرہ میں؟ اسکرین پہ کون نظر آئے گا؟ سیلفی موڈ پہ آپ اپنے آپ کو ہی کنسیڈر کریں گے یا آپ کو لگے گا کوئی اور ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو لگے کوئی اور ہے، نہیں ہے نا. آپ ایک بندر کو آئینے کے سامنے بٹھا دیں، معلوم ہے بندر کیا کرتا ہے یا کیا ازیوم کرتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ بندر کو آئینے کے سامنے بٹھائیں تو بندر ازیوم کرتا ہے کہ ایک اور بندر ہے، اور وہ پینک ہونا شروع کر دیتا ہے اور شور مچانا شروع کر دیتا ہے. اب اگر کبھی آپ کو راستے میں بندر نظر آئے، بندر والا، تو بندر والے بھائی سے کہے گا بھائی ذرا کونے پہ کھڑے ہو جائیں، اور بندر کے سامنے اپنا سیفٹی کے ساتھ اپنا موبائل فون جو ہے وہ سیلفی موڈ پر آن کیجیے گا. تو آپ جو وہ حرکتیں کرے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ یہ سمجھتا ہے، دس از اے گراؤنڈ فیکٹ سائنٹیفک ورلڈ کے اندر، کہ اگر آپ بندر کو آئینے کے سامنے بٹھا دیں تو بندر سمجھتا ہے سامنے ایک اور بندر ہے، تو وہ ہائپر وینٹیلیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور الٹی الٹی حرکتیں کرتا ہے. آپ اور میں آئینے میں یہ جانتے ہیں کہ مجھے اپنا آپ ہی نظر آ رہا ہے، تو ہم بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. اوور آل اگر میں یہ کہوں کہ آج انسانیت اپنی آئیڈینٹی سے صرف اس لیے بہت دور ہو چکی ہے کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس نے وہ آئینہ کہاں تلاش کرنا ہے. میں جس ورچوئل ریالٹی کی اس وقت بات کر رہی ہوں وہ قرآن کا آئینہ ہے، اور جب آپ قرآن کے آئینے کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں تو آپ اور میں کبھی بھی بندر والی حرکت نہیں کریں گے. اگر ہمارے سامنے ہپوکریسی کی آیات آئیں، اگر ہمارے سامنے ڈس بلیف کی آیات آئیں، اگر ہمارے سامنے گریٹیٹیوڈ نہ اڈاپٹ کرنے کی آیات آئیں، اگر ہمارے سامنے آیات آئیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں پر شکر نہیں کرتے، یوزلی ہم قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں اور اس طرح کی آیات سنتے ہیں. وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، وہ لوگ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، وہ لوگ جو کرپشن کرتے ہیں، ہم قرآن سن رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں شخص، فلاں کزن، فلاں دوست، فلاں ریلیٹو وہ منافق ہے، وہ کافر ہے، وہ ڈس بلیور ہے، وہ ناشکری ہے، اور وہ یہ ہے، وہ ہے. حالانکہ آنا کون چاہیے؟ مجھے اپنی پرسنالٹی اس قرآن کے آئینے میں نظر آنی چاہیے. اگر نہیں نظر آ رہی، سو اکارڈنگ ٹو قرآن آپ اور میں کام اینڈ کمپوزڈ اور ایک ٹرینکولیٹی والے مائنڈ کے ساتھ آ کے قرآن کے سامنے نہیں بیٹھتے. اللہ مجھے اور آپ کو رمضان کا مہینہ دیتا ہے، اس ایک مہینے میں اپنے باقی 11 مہینے کے رسٹ کو آپ اور میں دور کریں اور پوری عقل کو کھول کے اپنے علم کو بڑھانے کے لیے اور اپنے کمپلیٹ سیٹسفیکشن اور اپنے ویژن کو کلیئر کرنے کے لیے قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیں. تو قرآن رمضان کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہے اور رمضان بلیسنگ کیسے بنتا ہے، میری آج کی ٹاک انشاءاللہ اسی بات پر بیسڈ ہے کہ ہم نے اس رمضان میں جو انشاءاللہ آ رہا ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخل کرے. ہم نے اس رمضان میں اپنا ایک ایسا کچھ اسپیشل کنیکشن اللہ سے ڈیویلپ کرنا ہے، چاہے وہ عبادت کے ذریعے آپ کریں یا وہ قرآن کے علم کو بڑھانے کے ذریعے کریں، کہ آپ کو باقی 11 مہینے اپنی آئیڈینٹی کو یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے. اگر اس وقت میں آپ سے کہوں 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کیجئے اینڈ جسٹ تھنک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں پیدا کیا تھا. I know many teenagers کہ جب آپ ان سے بات کرتے ہیں اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں کیوں پیدا کیا تھا، تو آپ کو بہت مختلف سوالوں کے جواب سامنے آتے ہوئے ملتے ہیں، بٹ میجورٹی جو اس کا ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے، ہماری یوتھ دین سے بہت خوش نہیں ہے. میجورٹی ایسنس یہ ہے. مجھے نہیں پتا آپ کا ایکسپوجر کیسا ہے، بٹ دس از دا مین ایکسپوجر جو آپ کو آپ کے اسکول لیول کے اندر، ہائی اسکول میں، او لیولز اور اے لیولز کے بچوں میں ملتا ہے. They are not happy with their religion. They are not happy to be bound by their religion. They are not willing to offer what religion and Sharia is offering کہ وہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرتے ہیں.
اس سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ 2 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور آپ اپنے آپ کو یہ بات یاد کرائیں کہ اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میں کن ماں باپ کے گھر پر پیدا ہوئی، اور میرے سبلنگز کون تھے، میرا شوہر کون ہے، اور میرے بچے کون ہیں. از اٹ اے گرینڈ پلاننگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا رینڈملی اللہ نے آپ کو کسی کے گھر پیدا کیا، رینڈملی اللہ نے آپ کے لیے سارا سینیریو بلڈ کیا؟ دس از آل رینڈم اور دس از آل پلانڈ؟ دس از آل پلانڈ. اور جب یہ آل پلانڈ کی سچویشن میں آ رہا ہے تو اللہ آپ کو اس دنیا میں اس 2019 میں بھیجنے کی بہت ریزنز اپنے پاس رکھتا ہے. آپ رینڈملی اس وقت میں نہیں آئے ہیں. اللہ کو معلوم ہے آپ اسی ٹائم میں بہترین طریقے سے ایک مسلمان عورت کی آئیڈینٹی کے ساتھ اس دنیا میں ایک پریکٹسنگ مسلمان بن کے بھی رہ سکتے ہیں، اور آپ اپنے بعد ایک بہت اچھی لیگیسی بھی چھوڑ کر جا سکتے ہیں. اور یہی چیز ہم آج حاصل کرنے کے لیے یہاں آ کر بیٹھے ہیں. رمضان کا مہینہ از اسپیشل ناٹ جسٹ بیکاز آف دا فاسٹنگ. آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 پڑھتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ جس کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا. دس آیا ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا پروسیس آف فاسٹنگ. اس آیا میں رمضان کی ساری امپورٹنس آپ کو نظر آ رہی ہے قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہوئے. اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے. جنرلی جب رمضان آنے والے ہوتے ہیں ہم اب بیفور ہینڈ عید کی تیاریاں بھی کر لیتے ہیں، ہم بیفور ہینڈ رمضان کے اینگل سے بہت سے کھانے پینے کی تیاریاں بھی کر لیتے ہیں. لیکن پلیز اپنی پلاننگ میں اوور obsessed مت ہو جائیں کہ اب فریج جو ہے وہ چٹنیوں سے ہی بھر گیا، پتہ چلا کھانے پکا کر رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. فریزر میں آپ نے ہاف کک کھانوں کی جو ہے وہ بھرمار لگا دی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید رمضان میں آپ کے پاس اسٹیمنا نہیں ہوگا. پلس رمضان آتے ہیں بعض لوگوں کے ذہن میں صرف اور صرف افطار پارٹیز آتے ہیں. مجھے یہ افطار پارٹی پلان کرنی ہے، یا مجھے وہاں افطار پارٹی کے لیے جانا ہے، یا مجھے یہ پلان کرنا ہے، یا مجھے اس سے ملنا ہے، یا مجھے اس کو بلانا ہے. رمضان بہت سے لوگوں کے لیے آج فیسٹیول کا مہینہ بن چکا ہے. پوری دنیا میں مسلمان مختلف ملکوں میں رمضان کے اندر بہت سے فیسٹیولز ارینج کرتے ہیں. رمضان از ناٹ دا منتھ آف فیسٹیول. رمضان از ناٹ دا منتھ آف جسٹ ارینجنگ یور ٹیبل اسپریڈ فرام افطار پوائنٹ آف ویو. کھائیے ہیلدی سحور، کھائیے ہیلدی افطار. کھانے کو اللہ نے منع نہیں کیا، بٹ مین مقصد یاد رکھیے گا کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس رمضان کے مہینے میں کیوں لے کر جا رہا ہے. اللہ نے روزے کا مقصد بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں بالکل جیسے تم سے پہلی نیشنز پر فرض کیے تھے. اینڈ دا ریزن اینڈ دا پرپز از کہ تم میں تقوی آ جائے، تم میں گاڈ کانشیسنس آ جائے. اور وہ کیسے آئے گی وہ اللہ نے آیت 185 میں بتایا. جب آپ رمضان کو قرآن کا مہینہ بنائیں گے تب اس کے اندر آپ کو تقوی ڈیولپ ہوتا ہوا ملے گا. آج آپ اور میں اپنی آئیڈینٹی کھو گئے ہیں، تو ہم نے رمضان کی آئیڈینٹی بھی کھو دی، ہم نے قرآن کی آئیڈینٹی بھی کھو دی. یہ وہ میریکل ہے آپ کے اور میرے ہاتھ میں جو یہ بتاتا ہے کہ اس رمضان کے ایونٹ میں، رمضان کے مہینے میں بڑے بڑے ایونٹ آپ کو اکراس دا ہیومن ہسٹری ملتے ہیں. رمضان کئی سالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سے یہ مہینہ موجود تھا. ہر نبی کو کسی نہ کسی فارم میں روزوں کا کوئی نہ کوئی حکم دیا گیا، بالکل جیسے ہر نبی کو عبادت دی گئی تھی. آپ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا تھا. اگر آپ رمضان کی ہسٹری کو چیک کریں، اٹس ویری امپورٹنٹ مہینہ. عیسیٰ علیہ السلام کو رمضان کا مہینہ تھا جب آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا. رمضان کا مہینہ تھا جب مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی تھی اور جنگ بدر مسلمانوں نے جیتی تھی. فتح مکہ رمضان کے مہینے میں ہوا تھا. تبوک کا مارکا رمضان کے مہینے میں ہوا تھا. جو ٹرینچز غزوہ احزاب میں بننی شروع ہوئی تھی رمضان کے مہینے میں بننی شروع ہوئی تھی. اور آپ کو اس طرح کے کئی انسیڈنٹ رمضان کے مہینے میں ملتے ہیں. رمضان جو اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ ایئر آف مدنی ایرا میں فرض کیا تھا. مسلم اسکالرز اس بات کو مینشن کرتے ہیں کہ رمضان کی فرضیت کا مہینہ یہ مسلمانوں کے لیے اور پوری انسانیت کی ہیومینٹی کے لیے سویلائزیشنز کو ٹرانسفارم کرنے کا مہینہ تھا. آپ دیکھیں قرآن نازل کیا گیا ہے رمضان کے مہینے میں.
اور قرآن ہی کی سیلیبریشن میں آپ اور میں لیلۃ القدر میں عبادت کرتے ہیں. لیلۃ القدر میں جہاں اللہ تعالیٰ ہمارے تقدیر کے فیصلے 7th سکائی سے 1st سکائی کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا تھا. 7th سکائی سے 1st سکائی تک قرآن پورا ایک ساتھ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اس کو گریجولی نازل کیا گیا. تو یہ رمضان کا مہینہ ٹرانسفارمیشن کا مہینہ ہے، جب اس میں سویلائزیشنز چینج ہوئی ہیں، جب اس میں بلینز اور بلینز مسلمانوں کی زندگیاں چینج ہو گئیں. تو آپ اور میں یہاں اس وقت اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہم یہ فیصلے کریں کہ ہم کتنے انسانوں کی زندگی رمضان کے مہینے میں بدل سکتے ہیں. یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے. ایک اتنا ٹارگٹ اپنے آپ کو دینا چاہیے جو اچیویبل ہو. کیا ہم اپنی زندگی میں کسی ایک اینگل سے، چاہے وہ 10% ہے یا 20% ہے یا 50% ہے، کیا ہم اپنی زندگی میں کسی اینگل سے اس رمضان اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے کوئی ٹرانسفارمیشن، کوئی ٹرننگ پوائنٹ اپنی زندگی میں ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ آپ اور میں انشاءاللہ اس رمضان اس چیز کی کوشش کریں گے کہ ہم ہمت کریں اور ہم اپنے اندر کوئی ٹرانسفارمیشن کو کرنے کی پوری کوشش کریں. اور ٹرانسفارمیشن کو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے اٹیچ کریں. الحمدللہ ہم سب کو اللہ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، ہم اپنے پاؤں پر چل کر یہاں آئے اور اپنے کانوں سے اس بات کو سن رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اور مجھے ان نعمتوں کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. جو نعمتوں کو ریکگنائز کر لے گا اس کو اپنی آئیڈینٹی کا بھی پتہ چلے گا. جس کو نعمتوں کو ریکگنائز نہیں کرنا آئے گا وہ کبھی اللہ کو شکر نہیں بول سکتا. آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا، جب سے آپ پیدا ہوئیں، جب سے لے کر آپ جوان ہو گئیں، اگر وہ حیات ہیں الحمدللہ ان کی خدمت کیجئے. اگر وہ حیات نہیں ہیں تو کیا آپ اور میں آج بھی ان کے شکر گزار ہیں؟ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا. جو اپنے آس پاس کی نعمتوں کو ریکگنائز نہیں کرتا وہ اللہ کی نعمتوں کو ریکگنائز نہیں کرتا. جو اپنے آس پاس اچھے انسانوں کی اچھی باتوں کو ریکگنائز نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا. تو اس رمضان کو ایک بلیسنگ اس طرح سے بنائیے کہ اپنے اندر ایک ٹرانسفارمیشن لائیے فرام شکر پوائنٹ آف ویو. وہ کیا ہے کہ جہاں میں اپنی آئیڈینٹی تلاش کرنے کے لیے قرآن کے سامنے آ کر بیٹھوں گی، آج سے میں اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کروں گی. بعض اوقات ہم غصے میں، جب بچے بہت تنگ کرتے ہیں اور رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اور آپ کا روزہ ہوتا ہے اور 2 بجے کے بعد آپ کی شوگر لو ہونا شروع ہو جاتی ہے، بعض اوقات ماؤں کو بہت غصہ آنے لگ جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر آپ کو افطاری بھی بنانی پڑتی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جب آپ نے افطاری کا پورا پلان کر لیا، لیٹ سے 4 بج گئے، 4:30 بج گئے، اس وقت آپ کے گھر میں سے کسی نے فرمائش کر دی پلیز آج یہ بھی بنا لیں. آپ کو بہت غصہ آتا ہے یا آپ بہت ہی محبت سے چہکتی ہوئی کچن میں جاتی ہیں اور چہکتی بھی بنا کر واپس آ جاتی ہے؟ اچھا نہیں لگتا بیکاز وی آر ہیومن بینگز. اور مجھے اندازہ ہے کہ جب بچے آپ کے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت تو آپ کے لیے انرجی لیول 2 بجے 3 بجے کے بعد اور آپ کا ڈراپ کر رہا ہوتا ہے. بٹ دیٹس اے سمپل فیکٹ کہ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اللہ نے آپ کو اچھے محبت کرنے والے رشتہ دار دیے ہیں. جو اللہ کی نعمت کو ریکگنائز کرے گا وہ انشاءاللہ اپنے آس پاس کی سراؤنڈنگ کو ریکگنائز کرے گا. اس لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آج کے جنرل انسان اپنے آس پاس ان چیزوں کو ایکنالج کرتے ہیں جن چیزوں کو وہ ایکنالج کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم ایکنالج نہیں کرتے جس کو ہم ایکنالج نہیں کرنا چاہتے. تو آج سے ان ہڈن نعمتوں کو دیکھنا شروع کریں جس کو شاید آج سے پہلے ہم نعمت نہیں سمجھتے تھے. قرآن کا کھلنا اور قرآن کا ایسے کھلنا کہ آپ کو اور مجھے قرآن سمجھ آئے، یہ آپ کے اندر 3 کیفیات کو ڈیفینیٹلی ڈیولپ کرتا ہے. آپ اللہ کی نعمت کو ریکگنائز کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کی زندگی کی نعمت ہے، چاہے وہ آپ کے رشتوں کی نعمت ہے، چاہے وہ آپ کی اولاد کی نعمت ہے، چاہے آپ کے گھر میں، آپ کی دنیا میں کوئی بھی نعمت ہے. قرآن کے سامنے آ کر بیٹھنا، دیکھیں ایک ہوتی ہے تلاوت، دیٹ سمپل فیکٹر آف ریچولسٹک تھنگ. آپ کو تلاوت کرنی ہے اس لیے کہ تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام تبا تابعین کے آپ کوٹس پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے وہ کہتے تھے کہ اگر ایک مسلمان رمضان کے مہینے میں تلاوت کے ساتھ اپنا ایک قرآن بھی مکمل نہیں کرتا تو اس کو اپنے آپ سے منافقت کا خوف ہونا چاہیے. دس از دی منیمم. ایک مرتبہ ہم قرآن کو، تلاوت کو رمضان میں ختم کرنے کی کوشش کریں. لیکن ہم اس وقت بات کریں ریچولسٹکلی، عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے ہم ایک تلاوت کے اینگل سے قرآن پڑھتے ہیں. ایک ہے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ.
اس رمضان میں کوشش کریں کہ آپ کو پورے قرآن کا ملتا ہے کہیں پر آپشن تو پورے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کے لیے نکلیں. پورے قرآن کا نہیں ملتا جو اویلیبل ہے جائیے. آپ گھر سے نہیں نکل سکتے, اٹس اوکے. آپ کی اور میرے پاس آج کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میرے بچے چھوٹے ہیں میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی, میرے پاس گاڑی اویلیبل نہیں ہے میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی, میرے پاس اس وقت ریسورسز نہیں ہے میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی. اٹس اوکے اگر آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے. Nobody is saying this to you that آپ نے زبردستی اپنے آپ کو گھر والوں سے لڑائی اور جھگڑے کر کے باہر نکالنا ہے. بچوں کو زبردستی سمر کیمپ میں ڈال کے مجھے جو ہے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کیونکہ مجھے قرآن کی کلاس میں جانا ہے تو مجھے جانا ہے. That's your decision. That's your decision. But I will suggest دیکھیں چھٹیاں بھی ہیں اور آپ میں سے جن ماؤں کے بچے چھوٹے ہیں وہ گھر پر ہوں گے. آپ میں سے وہ مائیں خاص طور پر جن کے بچے چھوٹے ہیں, شاید آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی آپ کی اپنے بچوں کی عمر کے پوائنٹ آف ویو سے. ایک دفعہ آپ کا بچہ ٹین ایج میں آ جائے گا وہ آپ کو لفٹ نہیں کرائے گا. ایک دفعہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ٹین ایج کراس کر جائے گا, اس کے پاس آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی فرصت نہیں ہوگی. سو اٹس اے ہائی ٹائم کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹیٹیو ٹائم گزاریں. اگر آپ کو کسی ایسی جگہ پر آپشن ملتا ہے کہ جہاں آپ بچوں کو ساتھ لے جا سکتی ہیں پلیز گو ود دیم. اگر آپ بچوں کو سمر کیمپ میں ڈال کر جا سکتی ہیں تو پلیز جائیے. بٹ دا پوائنٹ از کنیکٹ یور سیلف کسی نہ کسی طریقے سے کہ آپ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کا کچھ پارٹ اس رمضان انکریز کریں. دیکھیں قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے الجاہلیہ. جاہلیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ان سمپل سینس کیا سمجھتے ہیں؟ جاہلہ, جیم حالام, اردو میں جاہلیت کہتے ہیں جس کو ہم عربی میں جاہلیہ کہتے ہیں. ہمارے ذہن میں مختلف میننگز آتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جاہل وہ ہوتا ہے ان آر اردو کانوٹیشن جو پڑھا لکھا نہیں ہے, یہی ہم اس کو جاہل کہتے ہیں نا. In Arabic there are minimum three meanings of جاہلیہ, and I would really like کہ آپ جاہلیہ کا یہ 3 meanings آج سمجھ کر اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ آپ اس رمضان میں اپنے رمضان کو نعمت ایسے بنائیں کہ ان تینوں اینگل سے کسی نہ کسی پرسنٹیج میں اپنے اندر سے اس ایسنس کو ختم کریں جو انڈر دا شیڈ آف جاہلیہ آ سکتا ہے. آپ اور میں اپنے آپ کو جاہل کہتے ہوئے گھبرائیں گے فرام عربک پوائنٹ آف ویو اگر ہمیں یہ 3 میننگ سمجھ آ گئے. عربی زبان میں عربی کانوٹیشن میں جاہلہ کی منیمم 3 میننگز میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. نمبر 1, جاہلہ از دا اپوزٹ آف علم. جب علم کا اپوزٹ ہوگا جاہلیت تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ کسی کے پاس علم نہیں تھا, جس کو آپ انگریزی میں اگنورینس کہتے ہیں. کسی چیز کا علم نہیں ہے, جاہل تو شیئن, آپ کو کسی چیز کا علم نہیں تھا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس چیز کے بارے میں جاہل ہوں. لائک ایک انسان جس کو کمپیوٹر نہیں چلانا آتا, انگریزی میں آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمپیوٹر الٹریٹ. اردو میں کیا کہیں گے؟ کمپیوٹر کا جاہل. صحیح. سو دس از سیم ٹرم. جس کو کمپیوٹر نہیں چلانا آتا اس کو کمپیوٹر کی دنیا میں, اس کو کامرس کے اندر کمپیوٹر الٹریٹ کہتے ہیں. دیٹ پرسن از انیبل ٹو ہینڈل اے کمپیوٹر. اردو میں آپ کو آڈ لگتا ہے سن کر بعض اوقات, بٹ دا جاہل کا ایک میننگ از اپوزٹ آف العلم. جس کے پاس علم نہیں ہوگا, کسی بھی چیز کی نالج نہیں ہوگی, عربی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ جاہل ہے. دس از اے ڈیفینیشن نمبر 1.